السلام علیکم عثمان. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کیا ماضی حال اور مستقبل ایک ساتھ اکٹھے موجود ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید سے، حدیث سے اور سائنس سے کچھ باتیں انٹرسٹنگ میرے سامنے آئی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کی جرنی پہ گئے تو اسراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بیت المقدس میں انہوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. اور سنن نسائی میں مزید ہے 450 نمبر حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت کرائی، ان کی امامت کی. یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پریزنٹ، یعنی ان کا جو پریزنٹ چل رہا تھا، تمام انبیاء اکٹھے ہوئے جو پاسٹ میں گزر گئے، یعنی تمام پاسٹ اور پریزنٹ اکٹھے ہو گئے اس ٹائم پہ. اس واقعے سے تو اسی طرح ہی لگ رہا ہے ہم لوگوں کو. پھر آپ لوگ سورہ یاسین دیکھیں، سورہ نمبر 36 ہے، اس کی آیت نمبر 26 سے 28 میں ایک شخص کا ذکر ہے جسے اس کی قوم نے اس کے ایمان کی وجہ سے شہید کر دیا، اور پھر حکم ہوا اس کو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. آیات کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میری قوم دیکھ سکتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت کا مقام دیا. اس سے اگلی آیت میں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا. یہاں پہ یکے بعد دیگرے آپ لوگ دیکھیں گے پریزنٹ کی ایک سچویشن چل رہی ہے کہ شہادت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی وہ چیز جس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے جنت میں داخل ہونے کا، وہ چل رہی ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا. اس کے بعد پھر فوراً ہی ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی پھر دوبارہ سے پریزنٹ میں آئے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ ان پہ نہیں بھیجیں گے. یہاں پہ پھر فیوچر اور پریزنٹ ایسے لگتے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ بھی اللہ بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو. اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 1052، اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے لیے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا اور پھر واپس کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت تھی، یہ مفہوم حدیث کا، جنت تھی، اور اس میں سے میں پھل لینے لگا. اگر میں اس میں سے لے لیتا تو تم لوگ قیامت تک اس میں سے پھل کھاتے. اور پھر میں نے جہنم دیکھی اور ایسا خوفناک منظر دیکھا کہ آج تک ویسا منظر نہیں دیکھا تھا، اور میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. آپ لوگ اس میں بھی دیکھیں کہ دوبارہ سے فیوچر اور پریزنٹ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک کمبائنڈ فارم میں آ گئے ہیں، اور یہ ایسا کمبینیشن تھی کہ فیوچر سے ایک چیز پریزنٹ میں آ سکتی تھی. تو یہ بھی ایک چیز انٹرسٹنگ. ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ رکھنا. اس کی ایک ایگزامپل وہ یوں بھی دیتے ہیں کہ جیسے ایک میپ ہے، اس کے اوپر اسلام آباد کا بھی ہمیں پتہ ہے، یہاں پہ اسلام آباد ہے، یہاں پہ راولپنڈی ہے، یہاں پہ لاہور ہے. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم آگے جائیں گے تو اسلام آباد پہنچ جائیں گے، پیچھے آئیں گے تو ہم لاہور چلے جائیں گے. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ سب کچھ پریزنٹ ہے، لیکن ہماری موومنٹ ایک طرف ہو رہی ہے. فزیکل ورلڈ میں ہم لوگ صرف یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائم ایک طرف جا رہا ہے، لیکن ماضی، حال، مستقبل کا اکٹھا ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ سائنس کی طرف آتے ہیں تو سائنس میں بھی ایک انٹرسٹنگ کنسیپٹ نظر آئے گا آپ کو. آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور منکوسکی کے اسپیس ٹائم کی کنسیپٹ اگر ملا کے دیکھیں تو وہ یونیورس کو ایک بلاک یونیورس کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، کائنات کو، جس کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل اکٹھے پریزنٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہوگا ایک 4 ڈائمینشنل ٹائپ آف اسپیس کے اندر. تو سائنس بھی اس طرح کا ایک نظریہ دے رہی ہے. یہ سارے واقعات نہ صرف ایمان تازہ کرتے ہیں بلکہ ایک چیز کنفرم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو میرے ساتھ کمنٹس میں باتیں کر سکتے ہیں، بلکہ اچھا ہے کچھ نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر.